اور یہ کم از کم لاہور کی نسبت سے ہی تعارف ہو گیا صحیح. وہاں تو شہر بھی کوئی نہیں تھا، گاؤں کوئی نہیں تھا جس سے تعارف کرایا جائے. صحرا میں بسنے والے آج یہاں کل وہاں، وہاں جو کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور قاتل کے متعلق انہوں نے کہنا ہو کہ وہ کون تھا تو کیسے تعارف کرایا جائے. ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ فلاں قبیلے کا فرد تھا. پہچان کا دوسرا طریقہ ہی اس دور میں نہیں تھا، ہو نہیں سکتا تھا کوئی اور طریقہ سوائے اس کے کہ قبیلے کی نسبت، کیونکہ وہ بدلی نہیں جاتی تھی. اور اسی لیے ہر فرد کو اپنے نام کے ساتھ قبیلے کی نسبت بتانی پڑتی تھی، خواہ وہ باپ کے نام سے بتائے یا قبیلے کے نام سے بتائے. وہ تعارف کی وجہ تعارف ہی ان کے لیے یہ بات تھی. وہ وہاں کی اس زمانے کی معاشرت یہ تھی، دوسرا کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا تھا. قرآن نے کہا ہے کہ شعوب اور قبائل یہ ہیں موجود. قرآن کا انداز یہ تھا کہ جو باتیں اس زمانے میں ایسی چلی آتی تھی، جو جیسی وہ تھیں، ان میں دین میں مداخلت نہیں کرتا تھا تو وہ ان کو رکھتا تھا قائم تا وقت کہ ان کے اندر تبدیلی دین کی روح سے نہ ہو جائے. وہ تبدیلی کیا تھی؟ جب یہی قبائل اسلام لانے کے بعد ایک الگ کمیونٹی بنتے تھے، الگ امت بنتے تھے، مسلم امت بنتے تھے، تو پھر قبائلی نسبت نہیں رہتی تھی. وہ قطرے یا دریا سمندر میں مل کے سمندر بن جاتے تھے. وہاں راوی بیاس و ستلج نہیں رہتا باقی. اس وقت تک ان کے ہاں یہ صورت تھی. لیکن قرآن نے یہاں بھی ایک قدغن لگا دی کہ یہ جو اس وقت حالت ہے تمہاری مجبوری ہے کہ تم شعوب اور قبائل ہو، لیکن یاد رکھو یہ صرف تعارف کے لیے ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. اور آگے پھر کاٹ کے رکھ دی وہ بات، وہ جو اونچی ذات اور نیچی ذات ہوتی ہے، وہ جو سید ہوتا ہے اور نیچے. اس پرچے میں آپ دیکھیں گے عدالت نے ایک نے فیصلہ دیا ہے، کوئی وہ غالباً زنا کا کیس ہے، اور اس میں وہ لڑکی جو ہے وہ سیدزادی ہے، اور وہ مجرم جو ہے بدقسمتی سے اس میں لکھا ہے کہ وہ موچی ہے. تو وہ ٹھیک ہے، جرم ہے، زنا ہے، اس کی سزا دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اور رگڑا دیا ہے کہ دیکھو یہ جرت اس نیچ ذات کے اس باسی کی، اتنی اونچی ذات کی وہ عورت، اور اس کے ساتھ اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، 30 کوڑے اگر اس جرم کے ہیں تو 50 اس کے بھی دینے چاہیے کہ صاحب اس کے ساتھ. یہ کیفیت جو قرآن نے کہا تھا لتعارفوا، صرف تعارف کے ذریعے. اور کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ذات اور برادری کی نسبت سے اگر تم کہو کہ یہ اونچی ذات ہے، یہ نیچی ذات ہے، یہ دین کی جڑ کٹ جاتی ہے اس سے. صاحب خدا کے نزدیک اونچے اور نیچے ہونے کا معیار ایک ہی ہے کہ تم قوانین خداوندی کی کس حد تک نگہداشت کرتے ہو. تقوی ہے معیار، پیدائش نہیں ہے، نسل نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، شعوب نہیں ہے، برادری نہیں ہے. اور اگر تعارف کے اور ذرائع نکل آئیں تو پھر یہ تعارف کا ذریعہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. اب یہ جو چیز ہے چند منٹ ایک ساتھ کہ یہ قرآن نے، وہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا چلا آ رہا ہے نا، اس لیے مجھے اعتراضات کا پتہ ہے کہ جی وہ جعلناکم قرآن نے کہہ دی، ہم نے بنائے تمہارے. چلیے صاحب وہ تو پھر وہی ہندوؤں کے وہ برہما والی بات ہو گئی. اس نے شودر بنائے اور براہمن بنائے. تمہارے ہاں والا جو ہے اس نے یہ نیچ ذات کے قریش بنائے، اس نے سید بنائے. ان کے خدا میں اور ان کے برہما میں اور تمہارے خدا میں فرق کیا ہوا؟ یہ جعلناکم کے یہ معنی نہیں ہے. میرا ایک مضمون شائع ہوا طلوع اسلام کی پچھلی غالباً جولائی کی، تقدیر کی گرہیں. اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ ایسے امور جن کی نسبت خدا اپنی طرف کرتا ہے وہ در حقیقت انسانوں کے ہاتھوں سے سر انجام پاتے ہیں. میں 2-1 مثالیں اس وقت بھی دوں گا، بڑی ضروری چیز ہے، جس میں جعلناکم کے معنی آئیں گے کہ ہم نے بنائے، خدا نے نہیں بنائے ہوتے. 16/80-81 بڑی اہم چیز ہے. جعلناکم 80 میں ہے، 16/80 میں
یہ صحرا نشین جو ہے ان کے گھر خیمے ہوتے تھے، کھالوں کے بھی ہوتے تھے، کپڑے کے بھی ہوتے تھے. تو کھالوں کے عام طور پر وہ خیمے وہ خود کھالوں کے خیمے بناتے تھے. ان کے اب بھی جو بناتے ہیں یہ ٹینٹس وغیرہ آپ کے ہاں ہمارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکن وجعل لکم من جلود الانعام بیوتن. یہ جعل خدا نے تمہارے لیے یہ دیکھیے کیسے اچھے اچھے گھر بنا دیے ہیں جس میں تم سکون سے رہتے ہو. اور دیکھو اس نے تمہارے لیے جانوروں کی مواشیوں کی کھالوں سے کیسے کیسے وہ ٹینٹ خیمے بنا دیے ہیں. تو خدا تو نہیں آ کے بناتا، نہ تمہارے لیے وہ گھر بناتا ہے، نہ تمہارے لیے وہ یہ کھالوں کے خیمے بناتا ہے. جعل لکم اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ یہ جو میٹیریل یا یہ جو مسالہ ہوتا ہے یہ اس کا ہوتا ہے دیا ہوا. وہاں تک تو وہ بات ٹھیک چلتی ہے، آگے جو کچھ کرنا ہوتا ہے انسان نے بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ نسبت اپنی ہی رکھتا ہے اس کے اوپر. اس کی اگلی آیت میں جعل لکم سرابیل تقیکم وسرابیل تقیکم باسکم. یہ زرہ بختر جو پہنتے تھے جنگ میں، ہم نے تمہارے لیے زرہ بختر بنائی. وہ تو نتھو لوہار بناؤں ہے سی. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کو لاتے ہیں ایک جگہ سے لیا جعلناکم شعوبا و قبائل. آپ کو معلوم نہیں کتنی بات ہے اس جعلناکم سے لاتے ہیں. یہ تو کہتا ہے قرآن، خدا کہتا ہے ہم نے بنائے ہیں شعوب و قبائل. تم کون ہو مٹا سکنے والے؟ ذاتیں تم مٹا نہیں سکتے، قومیتیں بنیں گی اس کے اوپر. خدا نے بنایا ہے. جی وہ خدا تو کہتا ہے ہم نے زرہ بختر بھی بنائی ہے تمہاری. وہ کہتا ہے ہم نے تمہارے ٹینٹس بھی بنائے ہیں، خیمے بھی تمہارے اس نے بنائے ہیں. کیا کہتے ہو؟ 20 چیزیں اس قسم کی. 43/12 نہیں جی ذرا اور آگے چل دیجیے. نہیں ہے تو خیر، لیکن میں اس کو ختم کروں گا. یہ 43/12 میں کیا چیز آ گئی؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، تمہارے لیے کشتیاں بنائیں خدا نے، وہی جعل. اور پھر ایک جگہ تو ایسا آیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ضرورت ہی نہیں. یہاں تو اس نے شعوب اور قبائل کہا ہے نا کہ تمہارے لیے ہم نے شعوب بنائے. یہ ان کا ترجمہ جو ہے کہ اس نے بنائے. اور یہاں وہ کہتا ہے وہ 25/54 25 اور 54. یہ دیکھیے کہاں ہے جعل. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. ہم نے انسان کے رشتے بنائے، ایک تو نسبی رشتے باپ دادا کے، اور ایک سسرالی رشتے. کدی کتے سسرالی رشتہ اللہ دا بنایا ہے بھی دیکھے گا بھی وہ آگے کہے ہو نکاح کر لے دے لڑکوڑی نال. جعلا غور کیجئے، میں ایک لفظ کے اوپر لا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے کس طرح سے اپنے مفید مطلب چیزوں میں قرآن کے اندر بھی اس کو مسخ کرتے ہیں. جعلا کا لفظ آیا، میں پوچھتا ہوں کہ اس جعلا کے یہاں کیا معنی ہیں؟ کہ ہم نے نسبی رشتے بھی، نسبی رشتے تو جس کا جی چاہے وہ بناتے ہیں جس گھر میں پیدا ہو، اور سسرالی رشتے خدا نے بنائے. تو جعلا کے یہ معنی نہیں ہوتے جہاں اس نے یہ بتایا ہوا ہوتا. جو چیزیں جس طرح سے مروج ہوتی ہیں ان کو قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ بنیاد اس کی جو ہے خدا کی طرف ہوتی ہے، ورنہ یہ سارا کچھ خدا نہیں کرتا. تو یہ شعوب اور قبائل جو ہیں جالنا کے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے بنائے ہوئے ہیں. اور بنائے ہوئے بھی اس وقت تک یہ رہ سکتے ہیں جب تک صرف تعارف کا ذریعہ ہوں، یہ اس سے زیادہ نہیں. جو ہی آپ نے اونچ اور نیچ ذاتوں کی وہ آپ چلے گئے ہندوؤں کے برہما کے اوپر، شودر اور برہمن کے اوپر. جو ہی آپ نے سید، مغل، پٹھان، قریش، نیچ ذاتیں، میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا. کیوں میں کہوں انسان کو نیچ؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتا ہے ہم نے ہر انسانی بچے کو یکساں واجب التکریم پیدا کیا ہے. بات کاٹ دی قرآن نے نسب، یہ شعوب اور قبائل کی، برادری اور ذات کی، اونچی اور نیچی کا سوال نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک ہی معیار رہ گیا تکریم کا، اتقاکم. اور شعوب و قبائل تعارف نہیں ہے تو ختم.
ہے اگر تو صرف تعارف کی حد تک، اگر یہ وجہ بنتی ہے اونچ اور نیچ کی، دین